قوم کو کیا بتا رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل کے تھرو نہیں، 2-4 بیساکھیاں پکڑ لو، ان کے سہارے میں اقتدار میں آ جاؤ؟ کیا قوم کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ جمہوریت کیا کہتی ہے کہ میرا تو کوئی چانس نہیں ہے، تو میں تھوڑے سے ججز اپنی طرف کر لیتا ہوں، تھوڑے سے جنرلز اپنی طرف اور سوچو کہ جو اس کو کندھے پہ اٹھا کے لائے، آج انہوں نے اس کو، وہ ان کے لیے اتنا ہولناک تجربہ تھا کہ انہوں نے اٹھا کے سر سے نیچے پھینک دی اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، اور اب وہ جو اس کے ریمینز ہیں، ویسٹیجز ہیں، 2-4 لوگ وہ پکڑے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر تکیہ، ہر بات پہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھو، کورٹ ہمیں یہ دے دے گا، کورٹ ہمیں وہ دے دے گا۔ اور کل توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت نے پبلک کی، جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی، اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا، میرے تحفے میری مرضی، کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے۔ تو ابھی تو شہباز شریف حکومت نے پبلک کر دی، جس نے چوری نہیں کی ہوتی وہ پبلک کرتا ہے ڈیٹیلز۔ تحفے خریدنے کا قانون کہتا ہے، تحفے چوری کرنے کا نہیں کہتا۔ اور پھر آپ نے وہ تحفے بجائے توشہ خانہ میں جمع کرانے کے آپ اپنے گھر لے گئے۔ فرسٹ لیڈی لوگوں کو فون کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیوں ان توشہ خانہ کی تحفوں کی تصویریں لی، مطلب میرے جرائم کا ٹریک ریکارڈ کیوں رکھ رہے ہو؟ اور پھر ان کو بیچا دبئی میں بیچا، اور وہ فرا گوگی کا نام سنا ہے نا؟ فرا گوگی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے وہ پیسے جو کروڑوں روپے جس کے بدلے وہ بیچے تھے تحفے، وہ لے کر آئی۔ منی لانڈرنگ، لوگوں کو کہتا ہے منی لانڈرنگ، اور خود دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے۔ تو بات یہ ہے بچوں کہ آپ اپنا چہرہ تو دیکھو ذرا آئینے کے اندر، آپ کو لگے پتا کہ آپ خدا کا، مطلب آپ جیسا بندہ پوری، میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے۔ جو بات کی پھر اس سے یو ٹرن لیا، جو بات کی اس کے الٹ کیا۔ اور لیڈرز جو ہے نا وہ بہادر ہوتے ہیں، لیڈرز لیڈ کرتے ہیں فرنٹ سے۔ یہی ماڈل ٹاؤن جہاں آج آپ آئے ہو نا، یہ پی ایم ایل این سیکریٹریٹ، اسی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر جب ججز کو بحال کرانا تھا تو 2008 کے اندر، تو نواز شریف صاحب اس وقت مشرف کا دور تھا، پابندیاں وہی تھیں، 200 لوگ تھے، 200 لوگوں کے ساتھ انہوں نے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا۔ کل میں نے ویڈیو ٹویٹ کی ہے، وہ دیکھنا۔ نواز شریف صاحب نے کہا میرا ملک مجھے بلا رہا ہے، میری قوم مجھے آواز دے رہی ہے، 1000 پابندیاں لگاؤ، میں رکوں گا نہیں، میں نکلوں گا یہاں سے۔ اور پھر انہوں نے کہا میں، اور آپ لوگ گواہ ہو کہ نہ صرف وہ نکلے بلکہ یہ فیروز پور روڈ تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں کا وہ جلوس بن گیا۔ مجھے نہیں پتا اس وقت دنیا کہاں سے آئی، لیکن کیونکہ لیڈر گھر سے نکلا تھا تو لیڈر کے پیچھے لوگ نکلے۔ اگر لیڈر یہ کہتا ہو بات چیک کرو پولیس بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی ہوئی، اور اگر اس وقت نواز شریف یہ کہتا کہ چیک کرو خواتین میری حفاظت کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، ذلے شاہ جب تک گھر کے باہر بیٹھ کے اس کی حفاظت کرتا رہا تب تک اس نے کبھی اس کو منہ بھی نہیں لگایا۔ جس دن پتا چلا کہ وہ شہید ہو گیا تو فٹافٹ اس کی لاش پہ سیاست کرنے کے لیے آ گیا۔ اس سے بڑی تذلیل ایک سیاسی کارکن کی ہو نہیں سکتی۔ اور قوموں کی زندگی میں بچوں فیصلوں کے وقت آتے ہیں جب آپ کو لیڈرشپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ میں کو جو آپ کا لیڈر ہو اس کو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو محنتی بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیونکہ 22 کروڑ عوام نے اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اور جو اب میں آپ کو پھر یہ اگزامپل دوں گی، ملک کی تقدیر جو قسمت تھی یا ملک کا جو ہسٹری تھی، اس میں سب سے جو بڑا فیصلہ تھا وہ جب انڈیا نے 5 ایٹامک ایکسپلوژنز کیے، تو اب ہمارے پہ بات آ کے رک گئی کہ دیکھو پاکستان کیا جواب دیتا ہے۔ پاکستان کی پرائیڈ تھی، پاکستان کی اپنی وہ تھی، انہوں نے 6 دھماکے کیے اس کے جواب کے اندر، منہ توڑا اپنے دشمن کا۔ اور میں اس چیز کی گواہ ہوں
میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کلنٹن، اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا کلنٹن، اس کے فون آئے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمیں آپ پہ سینکشنز لگانی پڑیں گی، اور پھر کہا کہ $5 بلین میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے یہ دھماکے نہ کریں۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن پاکستان اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرے گا۔ اور اس وقت، اور بچوں سنو، اس وقت اگر بہادری کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا، اور اس وقت اگر یہ پرائم منسٹر گیدڑ بیٹھا ہوتا تو وہ چارپائی کے نیچے چھپ جاتا اور کہتا کلنٹن کا فون بند ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔